بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو ایک جملہ بولنے والی عورت بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان 10 عورتوں کو سیدھا جنت میں بھیج دے گا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو ضرور یہ ایک جملہ اپنے شوہر کو بولا کریں، پھر سیدھا جنت۔ دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ جب عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوائی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ سورۃ النساء آیت 34 میں ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ مسلم۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر مداومت اور برتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہا جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے، دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس کے شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ عورت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کے اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہیں اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے؟ روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مریں، اندھیری کوٹھڑی روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے کا وہ جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔
حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا۔ یہ جملہ جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا۔ سنو، حرام کے رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ جو حرام رزق ہے، حرام نوالا ہے، میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بغیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا۔ ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا اور اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن خاک چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو واپس گھر آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خالی پیٹ شوہر اور بیوی سو گئے، بھوکے سو گئے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول سے گھر سے باہر نکلا روزی کی تلاش میں، سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا روزی کی تلاش میں، سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی حسب عورت معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیروں دعائیں کے ساتھ، ایک نیک تمنا کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، رکیے، میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک کر بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا، میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے، آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام کا رزق قبول نہیں کروں گی، حرام کی کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی، نہ ہی اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں، جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، کہتی ہیں، میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لانا، سود کا مال میرے گھر میں نہ لانا، حرام کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا۔ یہ جملہ قبر کے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ یہ جملہ فرماتے ہیں، دوسرا جملہ، بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا الفاظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا کی ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسرا جملہ، اتنا بڑا قیمتی سر جس کے سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، اتنا بڑا قیمتی مٹیریل جس سر کے اندر ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جس عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ،
सुभान रब्बी आला, सुभान रब्बी आला। अल्लाह को इतना पसंद है, यही सुभान रब्बी आला मरते वक्त इसको कलमा नसीब करेगा, मरते वक्त इसका खात्मा ईमान पे करेंगे, कब्र की अंधेरी कोठरी को रोशन कर देगा, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। नमाज का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। अल्लाह जब नाराज़ होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है रिज़्क बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि मेरा फलां शख्स मेरा ना फरमान है, तेरी किरणें इसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह जब नाराज़ होता है तो वो ये अमन उजड़ जाता है। जिस बंदे का अमन भी उजड़ जाए तो उसके पल्ले रहता ही क्या है। नाज़रीन, ये जुमले ऐसे हैं, जो ये काम ऐसे हैं जैसे मरते वक्त औरत की रूह आसानी से निकलेगी, ख़ात्मा ईमान पे होगा और कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें।